السلام علیکم شیخ، آج ہم نے اپنی حصہ غزل جو ہے وہ شروع کرنا ہے۔ پہلی غزل، یہ حصہ غزل 10 نمبر کا آپ کا یہ سوال ہے، جس میں آپ کو 1 نمبر جو ہے وہ شاعر کا نام لکھنا ہے اور باقی 9 نمبر آپ کی تشریح کے ہوں گے۔ 3 اشعار آپ کو تشریح کے لیے دیے جائیں گے، 3 نمبر کی ایک شعر کی تشریح آپ کو دی جائے گی۔ زیادہ تر ایک ہی شاعر کے جو ہیں وہ تینوں اشعار دیے جاتے ہیں، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پیپر میں 2-3 شاعروں کی جو ہے وہ مختلف اشعار دے دیے جاتے ہیں، تو یہ تینوں اشعار ان کی تشریح آپ نے علیحدہ کرنی ہوتی ہے۔ 1 نمبر جو ہے وہ شاعر کا نام لکھنے کا اس کا دیا جاتا ہے۔ ہمارے جو کورس میں شامل ہے میر تقی میر کی یہ پہلی غزل، اسے آج ہم پڑھتے ہیں۔ جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاجوری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ تاجوری بادشاہت کو کہتے ہیں، نوحہ گری ماتم کرنا، فریاد کرنا، رونا دھونا۔ میر تقی میر جو ہے وہ بتا رہے ہیں اس شعر میں کہ جو شخص آج اس بات پر فخر کا اظہار کرتا ہے کہ اس کے سر پر تاج سجا ہوا ہے اور وہ حکومت و سلطنت کا مالک و مختار ہے، ایک وقت آنے والا ہے کہ یہ تاج اس کے سر پر نہیں ہوگا، تب اس کا سارا غرور خاک میں مل جائے گا، کیونکہ انسان کی ہمیشہ یہ خامی رہی ہے کہ جب اسے طاقت، قوت، حکومت اور دولت مل جائے تو پھر وہ ان تمام چیزوں کے نشے میں سرشار ہو کر کہ نمرود اور فرعون بن بیٹھتا ہے۔ مگر انسان کی حیثیت کیا ہے؟ اس چند روزہ زندگی کے بعد جب آنکھیں بند ہوتی ہیں تو لوگ چند دن تک جو ہے وہ رود ہو کر خاموش ہو جاتے ہیں، اور پھر تھوڑے عرصے کے بعد اس کی یاد بھی دل سے محو ہو جاتی ہے۔ میر تقی میر بھی اس شعر میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کر کے ان لوگوں کے غرور کو پاش پاش کر رہے ہیں جو آج کسی اقتدار یا طاقت کے نشے میں مست ہو کر جائز اور ناجائز کا امتیاز ختم کیے چلے جا رہے ہیں، تو کل جو ہے وہ یہی ان کا انجام ہوگا کہ لوگ ان کی موت پر جو ہے وہ ماتم کریں گے، روئے دھوئیں گے اور پھر انجام کار انہیں بھول جائیں گے۔ یعنی میر نے اخلاقی نقطہ اس شعر میں یہ رکھا ہے کہ جب انسان کا انجام یہ ہے تو کیوں نہ نیک کام کیے جائیں تاکہ آخرت کی زندگی میں عیش و آرام میسر ہو۔ تخت و تاج اور اختیارات کا نشہ جو ہے وہ عارضی بنیادوں پر استوار ہوتا ہے۔ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا۔ آفاق کی منزل یعنی کائنات، اسباب یعنی سامان جو ہے وہ یہاں پر کہا، سفری یعنی مسافر، کہ میر تقی میر نے انسانی زندگی کی بے چارگی پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اس دنیا میں جو شخص بھی پیدا ہوتا ہے وہ اگرچہ بہت کچھ سرمایہ اپنے پاس جمع کر لیتا ہے، لیکن موت اسے اپنے ساتھ کچھ بھی لے جانے نہیں دیتی۔ جس طرح خطرناک راستوں پر سفر کرنے والا انسان اپنا ساز و سامان لٹا بیٹھتا ہے، اسی طرح یہ زندگی بسر کرنے والا شخص مال و دولت اور جائیداد جمع کرتا ہے، لیکن جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کی جمع پونجی یہیں رہ جاتی ہے۔ یہ دنیاوی سفر نہایت خطرناک ہے کہ انسان دولت، حکومت، طاقت، ہر چیز یہاں لٹا کر آخرت کی جانب روانہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اس شعر کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ان دنیا میں جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ بڑا معصوم اور پاکیزہ ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے وہ زندگی گزارتا ہے دنیا کی آلائشیں، خواہشات نفسانی اور گناہ اس کے سرمایہ حیات یعنی نیکی اور معصومیت کو ختم کرتے جاتے ہیں، اور یوں وہ جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کا وہ اسباب یعنی مال جو ہے وہ نیکی، معصومیت جو اسے اللہ نے بخشا تھا وہ لٹ چکا ہوتا ہے۔ ہر زخم جگر داور محشر سے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بیداد گری کا۔ زخم جگر، جگر کے زخم جو ہے وہ داور محشر یعنی قیامت کے دن جو انصاف کرنے والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ، بیداد گری ظلم و ستم کہ اس کا مطلب اس شعر میں میر تقی میر کہتے ہیں کہ دوست ہم نے سوچا تھا کہ تیری محبت سے ہمیں زندگی کا سکون حاصل ہوگا اور ناکام آرزویں پوری ہو جائیں گی، لیکن ستم کی بات یہ ہے کہ تیری چاہت میں ہمیں جدائی کے غم سے دو چار ہونا پڑا، تو نے ہمیں محرومیاں دے کر زندگی کو مصیبتوں سے بھر دیا، یوں تیرے بخشے ہوئے غموں سے ہمارا جگر چھلنی ہو گیا۔ اب قیامت کے روز جب تمام لوگ اپنے اپنے اعمال کی جزا و سزا کے لیے اللہ کے حضور میں پیش ہوں گے تو میں اپنے اوپر کیے گئے اور کسی ظلم کا حساب نہیں مانگتا، صرف یہ جو ہے وہ کہوں گا کہ میں نے ایک شخص سے محبت کی اور مجھے اس کی سزا جو ہے وہ اس انسان سے محبت کے نتیجے میں مجھے زمانے بھر کی سختیاں، مصائب اور جو تھے وہ بھگتنے پڑے، برداشت کرنے پڑے، تو اے اللہ مجھے اس کا جو ہے وہ ان ظلم کا انصاف چاہیے کہ یہ جو ہے میدان حشر میں ظالموں کی نیکیاں جو ہے وہ لے کر مظلوم جو ہیں وہ نامہ اعمال میں ان کے لکھتی جائیں گی،
تو اس لیے میں اپنے محبوب کے ظلم کے عوض اس کی محبت حاصل کر لوں گا اور مجھے روز قیامت ملنے والی سختی محسوس نہ ہوگی۔ یعنی ایک روایتی سی بات جو ہے وہ کی ہے، جیسے اردو شاعری کا محبوب جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ ظلم و ستم کرتا ہے اپنے عاشق پر، یعنی وہ اسی لیے اس کو ستاتا ہے، ظلم و ستم کا نشانہ جو ہے وہ بناتا ہے کہ اسے اپنے حسن پر غرور ہے۔ تو شاعر کا یہ خیال ہے کہ ظلم و ستم کا جو ہے وہ انصاف مجھے روز حشر جو ہے وہ ضرور ملے گا۔ لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا۔ شیشہ گری، شیشہ بنانے کا کارخانہ۔ یہاں پر جو ہے وہ میر تقی میر نے اخلاقیات کے حوالے سے بات کی ہے کہ جس طرح شیشے کے برتن بنانے کا کارخانہ ہوتا ہے، یہ دنیا بھی ایسے ہی نازک کام سے عبارت ہے۔ یہاں انسان بڑے نازک دل رکھتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ان کے جذبات کا خاص خیال رکھا جائے، انہیں تکلیف نہ دی جائے۔ جس طرح شیشے کا برتن ذرا سی ٹھیس سے ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح دل بھی ذرا سی بے مروتی اور بے وفائی سے چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ معاشرے کو جنت کا نمونہ بنایا جائے اور ایک دوسرے کے احساسات کی قدر کی جائے۔ گفتگو کے دوران جو ہے وہ نرمی اختیار کی جائے تاکہ ہر شخص جو ہے وہ خوشیوں بھری زندگی گزار سکے۔ یعنی میر تقی میر کی شاعری میں انسانوں سے گہری ہمدردی کی بے بہا خوشبو جو ہے وہ دلوں کو مہکاتی ہے، اور یہ شعر بھی ان کے اسی نظریے کی ترجمانی کرتا ہے۔ میر تقی میر انسانوں کو یہ تلقین کرتے ہیں کہ انہیں زندگی بسر کرتے وقت جو ہے وہ مکمل احتیاط برتنی چاہیے۔ یعنی اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ زندگی صرف ایک بار ملتی ہے، اسی لیے اسے احتیاط سے گزارنا چاہیے۔ ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا۔ ٹک یعنی جلدی ذرا، جگر سوختہ جلا ہوا دل جو ہے، دکھی یعنی انسان اس کو کہا ہے چراغ سحری، رات بھر جلنے والا چراغ جو صبح کے وقت بجھنے کے قریب ہو۔ اس شعر میں جو ہے وہ میر تقی میر نے ان حسرتوں کا ذکر کیا ہے جو بے حد غمزدہ انسان کے شکستہ دل میں شعلوں کی طرح جلتی ہے۔ یعنی محبوب کی قربت، بچھڑے ہوں سے ملاقات اور خلوص کے چند بول جو ہیں جنہیں انسان آخری وقت میں سننا چاہتا ہے۔ میر کہتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی چراغ کی طرح محرومیوں کی آگ میں سلگتے ہوئے گزار دی، اب میں مرنے کے قریب ہوں۔ اے میرے دوست، ایک بار میرے پاس آ جا، میری آنکھوں کو ٹھنڈک بخش دے، اور یعنی میری زندگی کی تمام وہ نا امیدیاں اور تلخیاں اسے ختم کر دے، کیونکہ انسان کی زندگی میں تو اس کی تمام تر خواہشات پوری نہیں ہوتی، اس لیے شاعر جو ہے وہ آخری عمر میں جو ہے وہ شدت کے ساتھ اپنی محرومیوں کا اظہار جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے۔ اقبال نے بھی ایسی ایک تمنا کی تھی، کوئی دم کا مہماں ہوں اے اہل محفل، چراغ سحر ہوں بجھا چاہتا ہوں۔